اچھا میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں، آپ نے کہا جب گئے تو ٹھیک ہے جی علالت تھی، بیمار تھے، تشریف لے گئے باہر، اب وہ آ نہیں رہی ہے، متعدد دفعہ آپ سے سوال پوچھا جا چکا ہے، بٹ اب صرف میں ذرا تھوڑا سا میرے پاس کلپ ہے، اس کی وضاحت آپ ہی کر سکتے ہیں. آپ ایک سینئر صحافی کو انٹرویو دے رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کے ریٹرن کے حوالے سے، کیا فرما رہے تھے آپ نے ایک آدمی کو آپ نے سیاست سے نکالا ہوا ہے، آپ نے ان کو ہمیشہ کے لیے کہہ دیا کہ تم نہیں بن سکتے وزیر اعظم. آنا ہے کہ نہیں آنا، انہوں نے واپس نہیں آئیں گے، طے ہو گیا، طے ہو گیا، جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں. اچھا ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم، ظاہری بات ہے وہ ہوتا ہے نا لیڈ بائی ایگزامپل والی بات ہے، وہ ان کو عدالتیں بلا رہی ہیں، ان کا سٹیٹس بصد احترام اس وقت ایک اشتہاری کا ہے، مفرور کا ہے. آپ کیسے لوگوں کو تلقین کریں گے کہ فالو کریں میاں نواز شریف کو یا ان کے فٹ سٹیپس کو ایز اے لیڈر آف پی ایم ایل این، جب وہ خود واپس تشریف نہیں لا رہے اور اپنے مقدمات کا سامنا نہیں کر رہے؟ جہاں پر انصاف نہ ہو وہاں نہیں آنا چاہیے. انصاف یہ میرا مشورہ ہے. نواز شریف صاحب علاج کے لیے گئے تھے، علاج کروا کر آئیں. پر مریم صاحبہ نے فرمایا ہے کہ ان کو اگر سیکیورٹی کی گارنٹی دے دیں تو شام کی فلائٹ سے بلا لیں گے. دیکھیں وہ اگین میں یہ بات کرتا ہوں نا، یہ جو نیوز کلپس ہوتے ہیں نا، یہ کانٹیکس کچھ اور ہوتا ہے، اس ایک جواب کو لے کر بڑا کلیئر تھا سر، شی واز ڈوئنگ اے پریس ٹاک اگر آؤٹ سائڈ اسلام آباد ہے، اگر یہ کہا ہے کہ صرف سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. ان کی صاحبزادی نے کہا ہے ان کی صحت کا مسئلہ ہے، جو کورٹ میں رپورٹ ہے وہ دیکھ لیں. اور میں نے پھر اس کے علاوہ میں یہ بات بھی ہمیشہ کرتا ہوں کہ جہاں پر ججز کو بلیک میل کر کے سابقہ وزیر اعظم کو کنوکٹ کیا جاتا ہے وہاں انصاف نہیں ہوتا. شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ سر، احسن اقبال صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، خواجہ آصف صاحب، اگین اب فیٹ لاٹ جن کو بیلز ملی ہیں، نہیں عدالتوں سے ملی، ریلیف ملا ہے نا عدالتوں سے ملا، تو انصاف ہو رہا ہے نا سر؟ کیس کیوں بنے ہیں؟ بیل تو بعد میں آتی ہے، آپ کے پاس کیس ہی نہیں ہے. سر بالکل ٹھیک ہے، کیس جعلی ہوگا تو خارج ہو جائے گا. سے کہتا ہوں نواز شریف صاحب کو انصاف ملا ہے سر، جج کو بلیک میل کر کے نہیں، مسٹ ہیو بین کیا جج کہہ کے گیا ہے، جج کہہ کے گیا ہے، انہی عدالتوں کے حکم پر وہ ملک سے باہر گئے تھے. بٹ سر جب آپ وہ میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے، وہ اس نیت کے ساتھ نہیں گئے تھے کہ میں نے واپس نہیں آنا، وہ گارنٹیاں دلوا کے شہباز صاحب کیبنٹ ہے کہ میں علاج کے لیے جا رہا ہوں. انہی عدالتوں نے کنوکٹ کیا تھا، ملک سے باہر تھے، آ گئے تھے، آج بیمار ہیں، علاج مکمل ہونے کے بعد آئیں گے. اس کو ڈیبیٹ مزید کرنے کا فائدہ نہیں. بٹ سر آپ لوگ بشمول آپ کے جب میاں نواز شریف صاحب گئے، جو آپ کے سمیت بہت سے آپ کے کولیگز کیا باتیں کرتے رہے، ذرا سن لیجیے. جیسے ہی ان کا ہارٹ کی سرجری ہوگی اور وہ سمجھیں گے کہ اب ان کو کوئی رسک نہیں ہے، وہ ضرور واپس آئیں گے. نواز شریف صاحب علاج کی غرض سے گئے تھے، ان کی میڈیکل رپورٹس عدالت کے پاس ہیں، جب علاج مکمل ہو جائے گا وطن واپس آ جائیں گے. انہیں جو اجازت ملی تھی باہر جانے کی وہ اس بات کی تھی کہ وہ اپنا علاج مکمل کرائیں، لہٰذا جب ان کا معالجین فیصلہ کریں گے کہ ان کی صحت یابی ہو گئی ہے اور وہ واپس جا سکتے ہیں تب وہ واپس آئیں گے. نواز شریف واپس آئے گا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نواز شریف واپس آئے گا. یہ اس کے 84 ممبر یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ ضمانت دیتے ہیں آپ کو، اس ہاؤس میں ضمانت دیتے ہیں کہ وہ واپس آئے گا. ہمیں 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ واپس آئے گا، سب کچھ فیس کرے گا. جو بھی ان کا علاج ہے اس کو کروانے کے بعد وہ ہے بالکل وہ پاکستان آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، واپس تشریف لائیں گے. اب سر آپ فرما رہے ہیں ایک انٹرویو میں آپ نے کہا ڈیسائیڈ ہو گیا وہ نہیں آئیں گے پاکستان، علاج کے بعد آئیں گے. سر وہ علاج کیا ہو رہا ہے؟ when was the last report submitted؟ رپورٹ کورٹ میں سبمٹ ہوئی ہے، 4 مہینے ہو گئے، دیکھ لیں رپورٹ. سر وہ رپورٹ سبمٹڈ ہے لیکن گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم اس رپورٹ کو نہیں مانتے، عدالت بھی نہیں مان رہی، وہ اس کی رپورٹ نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں مان رہی. نہیں مانتے تو پھر اپنی کارروائی کر لیں، جو کرنی ہے انہوں نے کر دی ہے، اشتہاری بھی ڈکلیئر کر دی ہے، اثاثے بھی بیچ دیے ہیں، کر لیں. یہ ہم بڑی آرام سے یہ بات کر دیتے ہیں جی آ جائیں. جس کی جو آدمی بیمار ہوتا ہے اس کی بات پر یقین کریں، اس کی ڈاکٹر کی بات پر یقین کریں. حکومت یہ کہتی ہے اگر کہ نواز شریف صاحب نے اس ملک کے انصاف سے بھاگنا ہوتا تو لندن سے آ کر جیل نہ جاتے. میاں نواز شریف صاحب کب تک پاکستان نہیں آئیں گے؟ آپ کی حکومت آنے تک نہیں آئیں گے، انتخابات تک نہیں آئیں گے، کب آئیں گے؟ آخری حتمی بات بتا دوں. جی بالکل. علاج جب مکمل ہوگا تو آئیں گے. اور ایز وی سپیک ان کا کیا علاج ہو رہا ہے سر؟ 3 آپریشنز ہونے ہیں، 3 میجر پروسیجرز ہیں، ان میں سے بھی ایک بھی نہیں ہوا. ایک بھی نہیں ہوا، آپس میں لنکڈ ہیں. یہ ڈاکٹروں کا فیصلہ ہے، رپورٹ پڑھ لیں.
رپورٹ عدالت نے بھی عدالت میں بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، حکومت کے پاس بھی ہے. سر وہ تو ریجیکٹ کر دی نا گورنمنٹ کو چلے چھوڑ دیں، عدالت بھی نہیں مان رہی. پھر خدا حافظ. اگر آپ ڈاکٹر رپورٹ نہیں مانیں، میں لکھ کے دے دوں وہ مان لیں گے. کس کی بات مانیں گے؟ یعنی کہ عدالت نے ہائی کمیشن کی ذمہ داری لگائی تھی کہ پتہ کر کے ہمیں رپورٹ دیں. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے ای میلز کی ہیں، ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، ڈاکٹر سے ایکسیس ہی نہیں دیتے. ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں نا جا کے. اچھا ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں. اچھا لیکن آپ کی باتوں سے یہ عرض کیا جائے میاں نواز شریف صاحب نے ابھی واپس نہیں آنا. وہ علاج تو پھر ابھی اگر آپ کا ملک اگر نہیں چل رہا، آپ سے نہیں چل رہا، تو ہمیں کہہ دیں ہم سے نہیں چل رہا نواز شریف کے بغیر. میں ان سے کہوں گا کہ کل علاج کو چھوڑیں، فلائٹ لے کر آ جائیں. ہمارا ملک نہیں چل رہا. جو آج نواز شریف کو آپ نے سیاست سے نکالا ہوا ہے، جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. آدھا پروگرام آپ کا ہو گیا ہے، نواز شریف صاحب کی باتیں ہی کر رہے ہیں. سر بالکل اس لیے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت آپ کی سب سے بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی، وہ اس کے تاحیات قائد ہیں. آپ یہ فرما رہے ہیں وہ پاکستان نہیں آئیں گے. صاحب ہیں صدر، لیکن وہ تاحیات قائد تو میاں نواز شریف صاحب ہیں نا. ووٹر نواز شریف صاحب کو دیکھتا ہے، ان کے کاموں کو قبول کرتا ہے، ان کی قربانی کو قبول کرتا ہے. جو کچھ انہوں نے اس ملک کے لیے کیا اس کو قبول کرتا ہے. یہ کون سی قربانی ہے سر، اور یہ کون سی جدوجہد ہے جو ملک سے باہر بیٹھ کے چلائی جائے گی؟ اس ملک کے اندر بھی چلائیے نا. جب یہاں سے علاج کے لیے گئے ہیں، علاج کے بعد آ جائیں گے. وہیں سے اپنا کام کر رہے ہیں جو انہوں نے کرنا ہے، اپنا رول ادا کر رہے ہیں. اچھا ٹوورڈ دا ویری اینڈ ایک سٹوری ہے انصار عباسی صاحب کی آئی، آپ کا اس کے اوپر آپ نے کلیریفیکیشن دی. مجھے صرف 2-3 بڑے فوکس سوال ہیں. ثاقب نثار صاحب فارمر چیف جسٹس، ان کو ان کے خلاف ریفرنس لانے کے لیے کون سے ایسے جج صاحب تھے جنہوں نے انٹرمیڈیریز آپ کے پاس بھیجے؟ دیکھیں میں نے جو بیان دینا تھا وہ دے دیا. انصار بھائی صاحب نے یہ لکھنے سے پہلے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور مجھ سے ایک سوال کیا تھا. اس وقت جو حقائق مجھے یاد تھے، میں اس سوال کا جواب پوری طرح نہیں دے سکا کہ مجھے حقائق کا علم نہیں تھا. انصار بھائی صاحب کی جب رپورٹ آ گئی، میں نے مشورہ کیا جو لوگ اس وقت اس معاملے میں تھے، تو انہوں نے مجھے جو بات بتائی وہ کم از کم میں بھول چکا تھا یا میری نالج نہیں تھی. اس کو سامنے رکھ کر میں نے کلیریفیکیشن دے دی ہے کہ کیا ہوا. بیسک فیکٹس اس معاملے کے دے دیے ہیں، اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس عہدے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ معاملات، اور خاص طور پر ایسے معاملات جس سے جوڈیشری پر حرف آئے، ان کو پبلک ڈیبیٹ کا حصہ نہیں. لیکن آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اپروچ کیا گیا، انٹرمیڈیریز کا نام آپ نہیں بتا رہے، وہ جج صاحب پتہ نہیں ہیں بھی نہیں ہیں، ان کا نام بھی آپ نہیں بتا رہے. یہ تو بتا دیں کہ جو ریفرنس ڈرافٹ بنایا گیا تھا وہ کس کے کہنے پہ بنایا گیا تھا؟ دیکھیں میں جو کہہ دیا اس میں کہہ دیا. آپ مزید کچھ وہ ایشو ہم نے ختم کر دیا، اس پر کوئی آگے کاروائی نہیں ہوئی، بات ختم ہو چکی. بٹ ڈرافٹ بنا تھا، یہ تو آپ اگری کر رہے ہیں. میں اس بات پہ آگے نہیں جاؤں.